تک. ٹھیک ہے, یہاں پہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, تک. صحیح ہے. آگے الی یوم البعث. بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے, اٹھائے جانا. ہاں, اٹھائے جانے والے دن تک. صحیح ہے. الی یوم الدین, بدلے کے دن تک. صحیح ہے. الی دار السلام, سلامتی والے گھر کی طرف, سلامتی کے گھر کی طرف. الی قوم لوط, لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. الی عذاب السعیر, سعیر کا مطلب ہم لوگوں نے پہلا پڑھا تھا دہکتی ہوئی آگ. سعیر کا مطلب کیا ہے, دہکتی ہوئی آگ کو سعیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جی الی عذاب السعیر کا مطلب کیا ہوگا, دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. صحیح. الی عالم الغیب, کیا مطلب ہوگا, غیب کے جاننے والے کی طرف. ٹھیک ہے. الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے رب کی طرف. الی ام موسیٰ, موسیٰ کی ماں کی طرف. ٹھیک ہے. الی ذل, لیکن شاباش, ذی اور ذو کا مطلب ہم لوگوں نے کلاس میں پڑھا تھا کیا, والا. اب الی ذل عرش کا مطلب کیا ہوگا, عرش والے کی طرف. ماشاء اللہ. اب اگر علی آ جائے, علی کا مطلب کیا تھا, پر. چلیے, علی لسان داود, زبان پر. علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں پر. علی رب العالمین, جہانوں کے پروردگار پر. علی اہل بیت, گھر والوں پر. بالکل صحیح. اب یہاں پہ ان آیا ہوا ہے, ان ہدی اللہ, بے شک اللہ کی ہدایت. ان نصر اللہ, بے شک اللہ کی مدد. ان رحمت اللہ, ان وعد اللہ, زبردست. ان حزب اللہ, بے شک اللہ کی فوج, اللہ کی جماعت, اللہ کا گروہ. ان حزب الشیطان, جی. ان کید الشیطان, بے شک شیطان کی چال سازش. جی. ان مثل عیسیٰ, بے شک عیسیٰ کی مثال. ان قرآن الفجر, بے شک فجر کا قرآن. بالکل. ان یوم الفصل, بے شک فیصلے کا دن. ان زلزلۃ الساعہ, بے شک قیامت کا زلزلہ. ان بعض الظن, بے شک بعض گمان. ٹھیک ہے. اب یا, اس سے پہلے اگر یا لگ جائے, اس مضاف مضاف الیہ سے پہلے, جیسے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے کتاب والوں. یا اہل یثرب, اے یثرب والوں. اب یہاں پہ اگر بی آ جائے, بی کے تو مختلف معنی ہوتے ہیں نا, سے, کو, کے ساتھ وغیرہ. اب ذرا بتائیے, بی ای ارضن, کون سی زمین کے ساتھ, کون سی زمین پر, کون سی زمین کو, سے وغیرہ. بالکل صحیح. اگلے, بِأَيِّ ذَنْبٍ, کس گناہ کے بدلے میں, کس گناہ پر. ذنب کا مطلب گناہ نا, کون سے گناہ پر. اگلی آیت, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, پس کون سی, حدیث یعنی بات پر. یہاں پہ حدیث سے مراد کیا ہے, بات. کون سی بات پر. فَبِأَيِّ آلَاءٍ, پس کون سی نعمتوں پر. بِيَدِ اللَّهِ, ید, ید کا مطلب کیا تھا, ہاتھ نا. بِيَدِ اللَّهِ, اللہ کے ہاتھ سے, یا اللہ کے ہاتھ میں وغیرہ. چلیے, یہ تو سارے قطعے تھے. اب یہاں سے مکمل قرآنی جملے الحمدللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس معلم القرآن کا اسلوب کیا تھا, لفظ, لفظ کے بعد قطعے کے بعد جملہ. یہ جملہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے میں لفظ پڑھوں گا, آپ ترجمہ کریں گے. ذالکا, ذالکا وہ یا یہ دونوں ہو سکتے ہیں. من فضل اللہ سے ہے. مکمل جملہ کریں آپ. ٹھیک ہے. ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ کے فضل سے.
ٹھیک ہے. ذالک من آیات اللہ, زبردست آیات میں. ھذا من عمل الشیطان, زبردست. ھذہ یہ مؤنث, ہاں. من عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہے, اللہ کی نزدیک سے ہے, جی اللہ کے پاس سے ہے. ذالک, ذالک یہ من انباء الغیب, غیب کی خبروں میں سے ہے. ماشاءاللہ. تنزیل, نازل کیا جانا, اتارنا من رب العالمین, عالمین کے رب کی طرف سے ہے. ماشاءاللہ. ان کہ بے شک, الفضل, فضل بید اللہ, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب دوبارہ ترجمہ کریں. ان الفضل بید اللہ میں ہے, صحیح ہے. من قوم موسیٰ, موسیٰ کی قوم میں سے. اچھا, یہ اب بات آئی تھی نا کہ من اگر جملے کے درمیان میں ہو تو اس کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے سے, اور اگر من شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ عام طور پہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں سے, ہے نا. یہاں پہ چونکہ ایک بات شروع ہو رہی ہے. اور من قوم موسیٰ, موسیٰ کی قوم میں سے, امتن, ایک امت ہے. اصل میں پوری آیت آگے ہوگی, من امتن قائمتن, ایک وہ ہے. چلیے. لیلۃ القدر, قدر کی رات, خیرن, بہتر ہے, من الف شہر, 1000 مہینوں سے. ماشاءاللہ. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, زبردست. ماشاءاللہ. اگلی آیت. لا, زبردست. یہ آج یہاں پہ لا لکھنا بھول گیا میں. لا کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً. لا یقیناً. خلق السماوات, آسمانوں کی تخلیق, والارض, اور زمین کی تخلیق, اکبر, زیادہ بڑی ہے نا, من خلق الناس, انسانوں کی تخلیق سے, پیدائش سے. جی. ان فی خلق السماوات, آسمانوں کی تخلیق, پیدائش میں, والارض, اور زمین کی پیدائش میں, اختلاف اللیل والنہار, آنے جانے میں, لا آیات, نشانیاں ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر کا مطلب خالق, فاطر کا مطلب پیدا کرنے والا ہے. السماوات, آسمانوں کو, والارض. ماشاءاللہ. اگلی آیت, چونکہ آپ فاطر کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا نا, فاطر کا مطلب کیا ہے, پیدا کرنے والا. اب ترجمہ کریں اگلی آیت میں. زبردست. کا مطلب کیا, فی اللہ شکن, فی کا مطلب کیا تھا, میں نا, فی اللہ شکن, اللہ میں شک ہے. دوبارہ ترجمہ کریں. فی اللہ شکن, اللہ میں شک ہے. فاطر السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جی. اگلی آیت. لیکن عذاب اللہ, اللہ کا عذاب شدید, سخت ہے. جی. اب یہاں یہ والی آیت ان کے ساتھ, ان رحمت اللہ قریب, ہاں ماشاءاللہ. ان وعد اللہ حقا, ان بعض الظن, کچھ گمان,
اسمن، اسم کا مطلب گناہ ہے. ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، کا اچھا کا ہم لوگوں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، ہاں اس وجہ سے کا انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. کا مطلب ہوتا ہے، میں چلے ضمناً بتا دیتا ہوں. کا مثل ارے بھائی آ چکا، صحیح ہے ماشاءاللہ. ہاں مثال کی مانند، جزاک اللہ جزاک اللہ. کہ گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کا مثل، مثل کا مطلب مثال، کا مثل کا مطلب مثال کی مانند. ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ کریں کا مثل، مثال کی مانند. اب دوبارہ ترجمہ کریں کا مثل آدم. اب آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے. ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. ماشاءاللہ. اگلی آیت. اچھا یہاں پہ یہیں پہ میں ضمناً بتا دیتا ہوں، جو کا ہے نا، کا صرف کا، اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. کا کبھی لفظ کے شروع میں آتا ہے اور کا کبھی لفظ کے آخر میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ چھوٹا سا، یہ دیکھیے یہ لفظ کیا لکھا ہے میں نے، کیا ہے یہ؟ جنت. جنت ہے نا. اگر کا اس کے شروع میں آتا ہے یہاں پہ، تو اب پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے، کا جنہ. اگر شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. جیسے کا مثل، مثل سے شروع میں آیا نا کا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، مثال کی طرح. اور اگر کا آخر میں آئے، یہاں پہ نہ ہو، اب یہ تے یوں ہو جائے گا نا، یہ والا تے ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہم کا لگا رہے ہیں. جنہ اوہو جنتو کا. ٹھیک ہے، اب جنتو کا ہو گیا. یہ کا جب آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. ایاکا، جیسے یہاں پہ ابھی انشاءاللہ آج میری تھوڑی سی یاد سے پریکٹس کروانی ہے. یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہے، کیونکہ مطلب کیا ہو جاتا ہے، آپ کا. تو کا اگر لفظ کے شروع میں ہو تو اس کو وہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کی طرح. اور کا اگر لفظ کے آخر میں ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوبارہ بتائیے. کا اگر شروع میں ہو تو کیا کریں گے آپ ترجمہ، کی طرح. اور کا اگر آخر میں ہو تو کیا ترجمہ کریں گے، تمہارا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بار بار آئے گا اور قرآن مجید کے اندر، اور اس کا ایک مستقل سبق بھی ہے کا، وہاں پہ ہم انشاءاللہ اور مزید تفصیل سے پڑھیں گے. چلیے یہ والی آیت پڑھی تھی ہم نے. اگلی آیت ان مع العسر، مع کا مطلب کیا تھا، ساتھ نا. تو مع العسر، عسر کہتے ہیں مشکل کو. تو ہاں اب ترجمہ کریں مع العسری، مشکل کے ساتھ، یسرن، آسانی ہے. یہ ہے کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یسرن کے اوپر کیا ہے، زبردست. اب دوبارہ اسی آیت کا ترجمہ کریں. ان مع العسری، مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، یسرن، آسانی ہے. یسرنا سے نکلا، یسرنا. یسرنا کا مطلب کیا تھا، ہم نے آسان کیا. یہیں پہ نا، ہاں یسرنا. لو ایک وہ بتا دو، یہ والی آیت جو ہے نا کون سی صورت میں، ان مع العسری یسرا، سورہ علم نشرہ میں نا. ہاں، اور یہ دو آیت بالکل ایک جیسی آئی ہیں اور ساتھ ساتھ آئی ہیں. اچھا اب ذرا میں اگلی بات بتانے سے پہلے نا تھوڑا سا تمہید باندھ رہا ہوں. وہ کیا بتائیے، یہ کیا، اس کا مطلب یہ لفظ پڑھیں کیا ہے، ال کے ساتھ پڑھیں، العسر. پھر پڑھیے. اچھا دونوں آیتیں، اس میں بھی ال کے ساتھ ہے عسر، اور اس میں بھی عسر ال کے ساتھ ہے، صحیح ہے نا. اچھا یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، یسرن. اس کا مطلب کیا تھا یسرن کا. اچھا یہاں پہ بھی بغیر ال کے ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہے، بغیر ال. اب نا میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ مشکل جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، ال کے ساتھ، اور آسانی کس کے ساتھ ہے، بغیر. سمجھو ایک نقطہ ہے اس کے اندر، ایک چھوٹا سا نا نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ال کے ساتھ آتی ہے نا تو وہ پراپر ہو جاتی ہے. پراپر ناؤن ہوتا ہے، پراپر ناؤن. پراپر ناؤن مثال کے طور پہ اگر کسی کا احمد ہوگا، ٹھیک ہے، احمد نام، اگر میں ایک دفعہ احمد کہوں گا تو احمد ہی آئے گا. اگر میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ احمد کہوں تو وہی احمد مراد ہوگا نا، ایسا ہے نا. لیکن یہ تو پراپر ناؤن تھا.
اب کامن ناؤن کو ہی لے لیں مثال کے طور پہ, ایک کیا نہیں ہے, ایک کامن ناؤن آدمی, کیا ہے آدمی, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں ایک آدمی, پہلے میں نے کیا ایک آدمی, تو اٹھ کر آ گئے خالد صاحب, وہ بھی صحیح تھے. پھر میں تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں ایک آدمی چاہیے مجھے. اب اگر شاکر صاحب اٹھ کر آ گئے, غلط تو نہیں ہوگا نا, صحیح ہے. یہ میں تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں. اگر لیکن میں کہوں احمد, تو دونوں دفعہ احمد کو ہی آنا ہے. اب ذرا سمجھیے, اللہ نے مشکل کو ال کے ساتھ کہا, مشکل کو کس کے ساتھ کہا, صحیح ہے, اور آسانی کو بغیر ال کے کہا. یعنی مشکل کو پراپر ناؤن اور آسانی کو کامن ناؤن. اب ذرا ایک عربی کا اصول سمجھیے, میں بھی یہاں پہ بتا رہا ہوں. عربی کا اصول یہ ہے کہ جب پراپر ناؤن ریپیٹڈ ہوتا ہے, دو دفعہ استعمال ہوتا ہے. پراپر ناؤن جب کیا ہوتا ہے, دو دفعہ, جیسے احمد احمد, تو اس سے کتنے بندے مراد ہوتے ہیں, ایک ہی بندہ. اور جب کامن ناؤن ریپیٹ ہوتا ہے تو اس سے کتنے بندے مراد ہوتے ہیں, دو. اس سے بہت بڑا نکتہ نکالا, ایک شعر سناتا ہوں عربی میں. عربی میں ایک شعر ہے, انہوں نے کہا ایک شاعر نے کہ اذا اشتدت بک البلوى, بلوہ کہتے ہیں پریشانی کو, اذا اشتدت, جب بہت شدید ہو جائے تم پر پریشانیاں, غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تم پر, اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح, تو تم غور و فکر شروع کر دو, کس میں, الم نشرح میں غور و فکر شروع کر دو. جب تم پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں نا, تو تم الم نشرح میں غور و فکر شروع کر دو. کیوں, فإن, اب ذرا جملہ سنیے گا, شعر ہے یہ دوسرا مصرع, فإن العسر, فإن العسر مع یسرین, فإن العسر مع یسرین, کیونکہ ایک مشکل کے ساتھ کتنی ہیں, دو آسانیاں ہیں. اذا فکرت فافرح, اگر تم یہ غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے تو تم خوش ہو جاؤ گے. ابھی پریشانی ہے, اس کے بعد یقیناً کیا آنے والی ہیں, دو آسانیاں آنے والی ہیں. کیونکہ اللہ نے مشکل کو, عسر کو پراپر ناؤن کے ساتھ لے کر آئے, اور آسانی کو کس کے ساتھ لے کر آئے, کامن ناؤن کے ساتھ. اور کامن, عربی کا اصول ہے اب کامن ناؤن ریپیٹ ہوتا ہے تو اس سے دو الگ فرد مراد ہوتے ہیں, اور پراپر ناؤن جب ریپیٹ ہوتا ہے اس سے ایک ہی فرد مراد ہوتا ہے, کیونکہ پراپر تو پراپر ہے نا, کوئی اور تو ہو نہیں سکتا. تو ان مع العسر یسرا, اس کا اور دو دفعہ اللہ نے کہا نا, یہ دو آیت لے کر آ رہے ہیں, صحیح ہے. تو دونوں آیتوں میں عسر سے مراد تو ایک ہی تنگی ہے, لیکن یسر سے مراد کتنی آسانیاں ہوں گی, دو آسانیاں. یعنی اللہ اس کے ساتھ بھی دو آسانیاں کرے گا. زائد ہو سکتی ہیں, یہ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ زائد ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ہی جو پراپر ناؤن ریپیٹ ہو رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ایک ہی رہے گا. کیونکہ احمد جتنی دفعہ میں بلاؤں احمد احمد کو, کہ کون ہی مراد ہوگا, ایک ہی احمد مراد ہوگا. لیکن جتنی دفعہ بیٹھ کے میں ایک آدمی آیا ذرا مجھے میرے پاس, تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا, شاکر آ جائے گا, دوسری دفعہ خالد آ جائے گا, تیسری دفعہ کوئی اور آ جائے گا, تو کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ ایک اصول ہے. چلیے, آسانیاں ہیں تنگی کے بعد. چلیے اچھا, ان, یہ لفظ آپ پڑھیے اگلا, اجل اللہ. اجل کا مطلب کیا ہوتا ہے, مقرر کردہ وقت. تو اجل اللہ, اللہ کا مقرر کردہ وقت. لا آتن, آنے والا ہے. جی, یا ایہا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حقا. ماشاء اللہ. یہ لفظ آپ پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے, متا. متا کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے, متا کا مطلب کیا ہے, کب ہے. وہ جو متاع ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے سامان, میم تے الف عین, اس کا مطلب ہوتا ہے سامان. یہ متا, یہ سوالیہ جملہ ہے, سوالیہ کہ کب. جی, متا کب, نصر اللہ, ہاں نصر اللہ, اللہ کی مدد. متا نصر اللہ, کب ہے اللہ کی مدد, یہ سوال تھا. الا, خبردار. یہ الا کا مطلب لکھا ہوا ہے, خبردار. ان نصر اللہ قریب, قریب ہے.
ان خیر الزاد، بہترین زاد راہ، خیر الزاد بہترین سامان، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ التقوی، تقوی ہے۔ اب یہاں پہ لا ہم پڑھ چکے یہ والا لفظ نا، لا کا مطلب کیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب اس سے متعلق لا تبدیل، نہیں ہے کوئی تبدیلی، لخلق اللہ، تخلیق کے لیے۔ اب اگلا لفظ لا عاصم، عاصم کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، عاصم کا مطلب کیا ہے؟ بچانے والا۔ دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جو کوئی گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو اس کے لیے بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں عام طور پہ؟ شاباش، کیا کہتے ہیں؟ پھر بتائیے کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم کے معنی ہوتا ہے بچایا گیا، معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچایا گیا۔ عصمت اسی سے نکلا ہے، عصمت، صحیح ہے، معصوم بچایا گیا۔ اور بچانے والا اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ جیسا کہ مقتول کا مطلب کیا ہے؟ قتل کیا گیا، قاتل کا مطلب قتل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ظالم کا مطلب ظلم کرنے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح بچانے والے کے لیے عاصم، جس کو بچایا گیا وہ کیا کہلائے گا؟ معصوم، ٹھیک ہے۔ تو عاصم کا اب ذہن میں رکھیے گا، یہ عاصم کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو معصوم سے آ جائے گا ذہن میں فوراً۔ معصوم کا مطلب بچایا گیا تو اسی سے عاصم۔ چلے اب ترجمہ کریں۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا یہ جملہ، لا عاصم، کوئی بچانے والا نہیں ہے، الیوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، حکم سے۔ جی اگلا کانا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ کانا کا مطلب، اصلی مطلب کانا کیا تھا؟ اور کہیں موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کید الشیطان، شیطان کی چال، شیطان کا مکر، کان ضعیفا، کمزور ہے، شیطان کی چال کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ان قرآن الفجر، فجر کا قرآن، کان مشہودا، گواہی دیا جانے والا ہے، یعنی اس کی گواہی دی جائے گی فجر کے قرآن کی۔ جی اگلا، ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، کان میقاتا، مقرر کردہ ہے، میقات کا مطلب مقرر وقت طے کیا گیا ہے جس کا۔ جی ان قارون، کانا تھا، شاباش، بے شک قارون تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے۔ جی اب یہ اگلا یہاں پہ ایک اصول چھوٹا سا ہے، یہ ہم لوگ پہلے میں ضمناً بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ 3 لفظ میں نے آپ کو یاد کرائے تھے۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، بڑے آپ لوگوں کی یادداشت زبردست۔ کیا کیا ہے؟ ما، ان، ہل، دوبارہ یاد کریں گے ہم۔ کون سے لفظ ہیں؟ ما، ان، ہل، دوبارہ بتائیے، ما، ان، ہل۔ یہ ان 3 لفظوں کے بارے میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ اگر کہیں جملہ ان 3 لفظوں میں سے کسی لفظ سے شروع ہو رہا ہے، ما سے شروع ہو رہا ہے یا ان سے شروع ہو رہا ہے یا ہل سے، اور جملے کے درمیان میں الا آ جائے، جملے کے درمیان میں کیا آ جائے؟ تو ایسی صورت میں ما، ان اور ہل، ان تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے ہم۔ وا، ما، النصر، مدد۔ اب ترجمہ کریں، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، سوائے اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز، غالب ہے، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ العزیز الحکیم، یہاں پہ الگ سے ان اللہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ خاصیات اور نسبت، یہ والی جو مشق ہے نا، اب یہ شروع ہو رہی ہے ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ اس سبق کی جس میں ہم نے صفت موصوف پڑھے تھے، اور پھر یہ والا سبق جس میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ مضاف اور۔ اب یہ والی مشق مکس ہے۔ مکس ہونے کا مطلب اس کے اندر کچھ موصوف صفت ہوں گے اور کچھ یہ والے ہوں گے، کا کی کے کا ترجمہ کریں گے۔ آسان ہے بہت،
فرق کرنا. کیا؟ جہاں پہ مطابقت ہو, کوارڈینیشن ہو کس چیز کی, الف ال کی یا زبر کی, تو وہ صفت ہے شیء عظیم. اور جہاں کوارڈینیشن نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ الٹا ترجمہ کریں گے, کا کی کے کا. اور صفت موصوف کے اندر بھی الٹا ہی ترجمہ کرتے ہیں, یہ ذہن میں رہے. اب آپ آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں جی. تل کا, یہ آیات الکتاب الحکیم, حکمت والی کتاب کی نشانیاں. زبردست. اگلی آیت الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. تل کا آیات الکتاب المبین, واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. ماشاءاللہ زبردست. اگلی آیت تل کا, یہ آیات القرآنی, قرآن کی آیات, و کتاب مبین, واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. ماشاءاللہ. اگلی آیت الف لام را تل کا, یہ آیات الکتاب, کتاب کی نشانیاں, و قرآن مبین, اور واضح قرآن کی نشانیاں ہیں. اگلی آیت ان, یہ اور کے معنی میں, جی اور کے معنی میں, یہ قسم کے معنی میں نہیں ہے ابھی یہاں پہ. ان زلزلۃ الساعہ, قیامت کا زلزلہ, شیء عظیم, بڑی چیز ہے, بہت عظیم چیز ہے. و کانا, ہے یا تھا, یہ ہے, ذالکا, یہ وکانا ذالکا, اور یہ ہے عند اللہ, اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک, فوزاً عظیماً, بڑی کامیابی, عظیم کامیابی ہے. فوز کا مطلب کامیابی. چلیے اگلا, تنزیل الکتاب, کتاب کا نازل کیا جانا, من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم, زبردست اور حکمت والا. وکانا, اور ہے اور تھا, امر اللہ, اللہ کا حکم, قدرا مقدورا, طے شدہ تقدیر, یعنی طے کیا ہوا مقررہ تھا. مقدور کا مطلب جس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. آگے من اہل الکتاب, کتاب والوں میں سے, امت قائمہ, قائم رہنے والی ایک امت ہے. اگلی آیت اللہ, اللہ, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا ہوا, سوائے اس کے, رب العرش العظیم, عظیم عرش کا رب ہے, مالک ہے. آگے والآخرۃ, اور آخرت, خیرٌ, بہتر ہے, و ابقا, اکبر اصغر انور, ابقا, زیادہ باقی رہنے والی. ماشاءاللہ. ان ھذا لا فی الصحف الاولی, پہلے صحیفوں میں ہے. پہلے صحیفوں سے مراد صحف موسیٰ, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. ماشاءاللہ. چلیے الحمدللہ. آج کے اب یہ بہت مختصر 2-3 باتیں رہ گئی ہیں. وہ ایک چھوٹا سا یہ مختصر سا سبق ہے, وہ کیا ہے؟ کل. اور یہ سبق ہمیں, یہ اضافی نیا سبق نہیں ہے. نیا سبق نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر کوئی اضافی نئی معلومات نہیں, بلکہ کل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, اسی کے بارے میں. جیسے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, کلو کتاب, کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہر کتاب, تمام کتابیں. کلو آیتین, ہر آیت. کلو قریتین, ہر بستی. ٹھیک ہے, تمام. جی اچھا, یہاں پہ نا چلیں, آپ نے سوال کر لیا تو اب میں جواب دیتا ہوں, ورنہ میں چاہ رہا تھا باروں بار سے نکل جاتا. ہاں اچھا ہے. دیکھیے ایک جملہ, یہاں پہ ایک جملہ لکھ رہا ہوں میں. اوپر کا مٹا رہا ہوں, 2 جملے لکھ رہا ہوں.
اور آپ پہلے پڑھیے گا. ہاں پہلا والا لکھا ہے میں نے کلو تمرتن, صحیح ہے. اچھا دوسرا کیا لکھا ہے میں نے کلو تمرتی, چلے اس کو بھی یوں کر لیں, ٹھیک ہے, کلو تمرتی. ویسے تو یہ تفاح کے اس میں مثال دی جاتی ہے عربی ادب میں, تفاح لگایا جاتا ہے, میں نے یہاں پہ تمر لگا دیا. تفاح کسے کہتے ہیں؟ سیب کو نا, کہ کلو تفاحن بغیر ال کے ساتھ, اور دوسرا کس کے ساتھ؟ ال کے ساتھ. اب یوں سمجھیں, ایک طرف میرے پاس جو ہے 1 کلو سیب رکھے ہوئے, کیا رکھے ہوئے؟ 1 کلو سیب, اور دوسری صورتحال ہے میرے سامنے, وہاں پہ صرف 1 سیب رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا سمجھیے, اگر میں نے وہ 1 کلو سیب پورے کھا لیے, صحیح ہے, تو میں اس وقت کہوں گا یا کلو تفاحن بغیر ال کے تمام سیب میں نے کھا لیے, یہ کہوں گا نا. اور اگر 1 سیب تھا وہ پورا کھا لیا تو میں کیا کہوں گا؟ ہاں کلو تفاحی, 1 تھا وہ میں نے پورا کھا لیا. اگر کوئی ایک ہو جس کے یونٹس نہ ہو, صحیح ہے, تو اس صورت کے اندر 1 ہی پورا کھایا جائے تو وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ال کے ساتھ. اور اگر جس کے بہت سارے افراد ہوں, ان سارے افراد کو کھایا, کوشش کی ہے. تل کا یہ آیات الکتاب, کتاب کی نشان, کیسی کتاب؟ المبین, ماشاء اللہ. ان نا, اچھا ان بغیر الف کے, ان اس کا مطلب تھا بے شک, نا اس کا مطلب ہم, بے شک ہم نے, انزلنا ہم نے نازل کیا, وہ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن عربیہ. اچھا قرآن عربیہ یہ کیا ہوگا؟ موصوف صفت ہے نا. قرآن عربیہ کیسا قرآن نازل کیا؟ عربی قرآن. لعلکم کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم, شاید کہ تم. یہ تو ہم انشاءاللہ کچھ دنوں بعد وہ آیت بار بار سنیں گے نا, کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, شاید کہ تم تو اسی طرح لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل. اچھا وہ تو آپ لوگوں کو اصول یاد ہے نا, تا کا مطلب تم, اور اونا کا مطلب سب, یا کا مطلب وہ, اونا کا مطلب سب, ٹھیک ہے. چلیے آگے. نحنو کا مطلب ہم نقص قصہ سناتے ہیں, قصہ سناتے ہیں, ہم قصہ سناتے ہیں. علیکا کو اگر تھوڑا سا بریک کریں تو کیا بنتا ہے؟ ہاں علا, زبردست. علیکا کیا بنتا ہے؟ علا. اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟ کا میں نے آج ہی بتایا تھا تم, تو علیکا کا مطلب کیا ہوگا؟ تم پر, ٹھیک ہے. ہم آپ پر قصہ سناتے ہیں. اگلا لفظ آپ پڑھیے, کیا ہے؟ احسن, اکبر, اصغر, احسن سب سے حسین, سب سے اچھا. القصص قصہ, سب سے اچھا قصہ. بی سا ما جو, اوحینا ہم نے وحی کیا ہے. الیکا کو بھی اگر آپ بریک کریں تو کیا بنتا ہے؟ الہ کا مطلب کیا تھا؟ الہ کا طرف, زبردست. اور کا مطلب آپ, الیکا آپ کی طرف, جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف. ھذا القرآن, یہ قرآن جو آپ کو وحی کیا, اس کے ذریعے سے ہم آپ کو کیا سناتے ہیں؟ بہترین قصہ. ان اگرچہ, کنتا تھے آپ, من قبلہ اس سے پہلے, لا یقیناً, من الغافلین ہاں اس سے ناواقف تھے. اذ جب, قال کہا, یوسف نے, لی ابیہ, اب کا مطلب باپ, لی ابیہ اپنے ابا جان سے کہا, یا ابتی, یا ابا جان, انی بے شک میں, رأیتو میں نے دیکھا, احد عشرہ, احد کا مطلب 1, عشر کا مطلب 10, احد عشر مل کر کتنے بنے؟ 11, احد عشر 11 دیکھے. کوکب کا مطلب ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند کو دیکھا.
پھر سے آ رہا ہے رأیتو، یہاں پہ بھی رأیتو آیا تھا نا، رأیتو کا مطلب میں نے دیکھا، تو اب دوبارہ آ رہا ہے تاکید کے لیے، رأیتو ہم، میں نے دیکھا ہم انہیں، لی ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، لی میرے لیے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہوئے. اس کو تھوڑا سا مکمل کر رہے ہیں، ایک آیت اور ہے. قال کہا، یا بنیہ نہیں، یا ابنی اگر ہوتا کیا ہوتا؟ ابن، یا ابنی تو اس وقت تو مطلب ہوتا اے میرے بیٹے. بنیہ، یہ بنیون کسے نکلا ہے؟ بنی کہتے ہیں کس کیسے بیٹے؟ یہ تصغیر کا ہے، پیارے سے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے. صحیح ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، ہم ایک اردو میں ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹی، بعض لوگ بٹیا بھی کہتے ہیں بٹیا. جس طرح ایک ہوتا ہے وہ کٹیا، کٹیا ہے، لٹیا ہے، اس طرح بٹیا ہے. یہ ایسے سارے الفاظ ہیں جو پیار کے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے کے لیے بتائے جاتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ایک خاص وزن ہوتا ہے جو چھوٹے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. تو بنیہ ابن نہیں، بنیہ اے میرے پیارے سے چھوٹے سے بیٹے، لا تقصص قصہ نہ سنانا، رؤیا کا آخر میں آیا، کا مطلب کیا تھا؟ اب تمہارا، رؤیا کا مطلب خواب، رؤیا کا اپنا خواب نہ سنانا. علا کا مطلب اخوتی کا، زبردست، اپنے، یہ اپنے کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ کا، اپنے بھائیوں پر نہ سنانا. ف یکیدو، قید، قید سے نکلا یکیدو. یا کس بات کی علامت ہے؟ وہ ہے نا، یا وہ قید کریں گے، وہ چال چلیں گے. لکا تمہارے لیے، یہ لکا جو ہے نا لی ہے، لی کا مطلب کے لیے ہم نے پڑھا تھا. لکا تمہارے لیے، وہ چال چلیں گے تمہارے لیے، کیدن ایک چال، سازش. ان الشیطان للانسانی عدو مبین، کھلا دشمن. اچھا اس لفظ کو آپ پڑھیں، و اور یہ لفظ پڑھیں کیا ہے؟ اچھا اس کو تھوڑا بریک کریں آپ. کا میں نے کیا بتایا؟ کا اگر شروع میں آئے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور کا کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ ذالکا. ذالکا کا مطلب کیا تھا؟ یہ. کا ذالکا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح، اسی طرح. ذالکا کا مطلب یہ ہے نا، کذالک اسی طرح. یجتبیکا، اجتبا مجھ